بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. وقال تبارک وتعالی ضربت علیہم الذلة والمسکنة. وقال ایضا ضربت علیہم الذلة اینما ثقفوا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی ذاکرین علی الحق لا يضرهم من خالفهم او کما قال علیہ الصلاة والتسلیم. اللہم صلی علی محمد فی اول و اوسط و آخری کلامنا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد عدد ما فی علم اللہ کی صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جس نے ہمیں امت مسلمہ کو دو قبلے عطا فرمائے. درود و سلام ہو آقائے مدنی سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جن کی خواہش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حرم مقدس کو قبلہ قرار دیا. حضرات گرامی قدر و امت مسلمہ کے نوجوانوں، پچھلے ہفتے آپ حضرات کے سامنے بنی اسرائیل کون تھے کے عنوان پر بات گزری، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو نسلیں چلیں، کیسے عرب کے علاقے میں قبیلے جرہم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اسماعیلی نسبت کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں پیدا فرمایا. ایسی ہی دوسری جانب بات چلی حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب اور ان کے ذریعے سے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے ذریعے سے بنی اسرائیل کا وجود اور ان میں انبیاء علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اور انشاءاللہ آج ہم سمجھیں گے خطے فلسطین کسے کہا جاتا ہے. جیسے ہمارے بھارت کی ایک اتہاس ہے، ہسٹری ہے، ایسی ہی پیلسٹائن جس کو عربی میں فلسطین کہا جاتا ہے، اس کی ایک تاریخی حیثیت ہے. وہ تاریخی حیثیت کیا ہے؟ آج اس کو میں اور آپ پہچاننے کی کوشش کریں گے کہ کون سے دور کو فلسطین کی سرزمین نے دیکھا ہے. بلکہ معلومات کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں، جتنے انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مبعوث فرمائے،
سب سے زیادہ نبی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں پیدا فرمائے، اور سب سے زیادہ انبیاء کی بعثت بھی فلسطین، عراق، ملک شام، لبنان، ایجپٹ، یہ سارے چاروں طرف پیلسٹائن کے ارد گرد کے علاقے ہیں، انہی علاقوں کے اندر زیادہ تر انبیاء علیہ السلام تشریف لائے۔ یہ میں اس لیے عرض کر دیا تاکہ یہ ایک ہوتی ہے لچھے دار تقریر جس کے اندر سیرت کا جیسے عنوان ہوتا ہے، نبی کے مناقب بیان کیے جاتے ہیں، اس کا انداز الگ ہوتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے قرآن مجید کی تفسیر بیان کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ جہاں پر ہسٹری اور اتہاس کی بات آتی ہے اس کو بیان کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ سوچتے کیا کہ تقریر کا تو سب بھی ایک ہچ، دھواں دھار رہنا، دھڑک دار رہنا۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا عنوان ہوگا تو اس میں رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، مہربانیوں کے ساتھ بات کی جائے گی۔ امر بالمعروف میں، نہی عن المنکر میں یہ کام نہیں چلے گا۔ منکرات کا جب دفاع کر رہے ہوں تو قرآن نے بھی سختی استعمال کی ہے، سختی ہی استعمال کرنا پڑے گا۔ چور کو پیار سے تھڈی پکڑ کو بولتی با تو میرا لال چرانو کو کر کو، فیاض بھائی بیٹھی پولیس والے، ان کو معلوم کیسا سمجھاتی کی کہ تو انہیں وہ بھاشا سمجھتا ہے سو۔ تو جس طرح کا عنوان ہوتا ہے قرآن نے وہ انداز سکھایا ہے کہ اس عنوان کو کیسے بیان کریں۔ ہسٹری کو آپ دیکھیں، پورے سورہ یوسف کا مطالعہ کریں، سارا سورہ یوسف ایک ہی نہج پہ چل رہا ہوگا، کہیں غصے کی للکار نظر نہیں آئے گی۔ تو غرض یہ ہے ہسٹری سننے سے پہلے سننے والے کو پریپیئر ہو جانا ہے۔ کیا پچھلے جو ہفتے ہم نے سنا یہ بنی اسرائیل کی ہسٹری تھی، اور اس ہفتے جو ہم سن رہے ہیں یہ پیلسٹائن کی ہسٹری ہے۔ جیسے ہندوستان کے اتہاس کے اندر غلامی کا دور گزرا، آزادی کے نعرے اٹھے، ظلم و تشدد، جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے، اسیر مالٹا اور کالے پانی کی سزائیں، اور نمک کا آندولن، ستیہ گرہ کا آندولن، یہ جیسے اتوار اور ادوار گزرے ہیں، اسی طرح پیلسٹائن کے اندر بھی سیرت تاریخ فلسطین کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا بھی انداز کچھ ایسے ہی الگ الگ ملتا ہے۔ یہ بات مسلم نہیں ہے کہ جس طرح زیونسٹ طاقتیں اور آج کے جو یہود قرآن اور حدیث کی زبان میں جنہیں اسرائیلی کہا گیا، یہ جو اب آج کے دور میں اپنے آپ کو جیوس اور اسرائیلز جو کہتے ہیں، یہ ان کے باپ کی جاگیر کی زمین نہیں ہے۔ تفصیل پچھلے ہفتے اخیر میں گزر چکی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بلایا تھا کہ آئیے، قوم عمالقہ کا قبضہ ہو گیا ہے، جا کر ہم ان سے جہاد کریں۔ تو اس وقت ان کا کیا جواب تھا، یہ ساری باتیں گزر چکی۔ چاہے آپ بنی اسرائیل کو تاریخ کو اٹھائیں یا فلسطین کی تاریخ کو اٹھائیں، فلسطین اور یہودیزم ان دونوں کا دامن چولی کا جوڑ رہا ہے، لازم اور ملزوم ان کی ہسٹری چلا کرتی ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ فلسطین کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس خیر امت کو، مجھے اور آپ کو، ہم مسلمانوں کو 2 قبلے عنایت فرمائے ہیں۔ کتنے قبلے؟ 2 قبلے۔ یہ قبلہ ٹیمپروری تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے جو قبلے کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ ڈالی تھی وہ قبلہ اول مسجد اقصی، قبۃ الصخرہ، پیلسٹائن یا فلسطین کہہ لیں یا ملک شام کا علاقہ کہہ لیں، اس جہد پر قبلہ بنا کر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اور حضرت براء ابن عازب کی حدیث ہے، قال براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اذا قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، نزل علی ازدادہ او قال
على أحواله وأنه وجه قبل بيت المقدس 16 شهرا. برائے ابن عازب فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر مکے سے مدینہ منورہ تشریف لے آئے، آ کر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں قیام فرمایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے جب نماز پڑھتے قبلہ بنانے کا موقع آتا، بیت المقدس کی جانب چہرہ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 مہینے اور 17 شہرن یا 17 مہینے تک چہرہ کر کے انہوں نے نماز پڑھائی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ جو مسجد میں ہماری لکھی ہوئی ہے ادھر اخیر سے قد نرى تقلب وجهك في السماء، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں رہتے تھے اور بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے شاید اللہ کا اب کوئی حکم یا وحی آ جائے تاکہ اللہ ہمارے قبلے کو پلٹ کر کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیں تو میں ادھر چہرہ کر کے نماز پڑھ لوں۔ بہرحال جہاں پر آج سعودیہ کی حکومت سعودی عرب ہے وہاں پر مدینہ کے قریب جہاں پر مسجد قبلتین بنی ہوئی ہے، 2 قبلے والے مسجد، جو عمرہ اور حج پہ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، ایک طرف تو ممبر و محراب بنا ہوا ہے اور بالکل اس کے اپوزٹ سائیڈ میں آپ دیکھیں گے دروازے کے اوپر ایک تختی لگی ہوئی ہے پتھر کی جس میں لکھا گیا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ یعنی جہاں پر مسجد قبلتین ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے تو ایک طرف مکۃ المکرمہ پڑھ رہا تھا کعبۃ اللہ اور دوسری جانب بیت المقدس پڑھ رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کا حکم نہیں دیا تھا ابھی قبلہ بنانے کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس، مسجد اقصی، یروشلم، جیروسلم، یہ جو کچھ بھی نام ہیں یہ سب ایک ہی ہیں اور یہ صرف ایک عمارت کا نام نہیں ہے، یہ سارے علاقے کا نام ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادھر چہرہ کر کے ادا کی، 2 رکعتیں پڑھی، تیسری رکعت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، تمہاری اچھا کے انوسار ہم نے آج قبلے کو بدل دیا ہے، اب آپ اپنا قبلہ کعبۃ اللہ کو بنا لیں۔ قربان جاؤں میرے نبی کی اطاعت و فرما برداری پر، یہ بھی نہیں کہ یہ نماز تو میں اس طرف ادا کر لوں، آئندہ کی نماز سے میں کعبۃ اللہ کو قبلہ بناؤں گا، نہیں، اللہ کا حکم ہوا فوراً جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کی حالت میں اپنا قبلہ چینج کر لیا۔ یہ تو نبی تھے، چلو بات تو سمجھ میں آ رہی تھی، قربان جاؤں صحابہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سمجھ لیا کہ اللہ کے نبی ایسے ہی بغیر کسی وجہ کے اپنا چہرہ نہیں پلٹ سکتے ہیں، اللہ کا حکم ہوا ہوگا اسی لیے نبی نے چہرہ بدلا۔ سارے کے سارے صحابہ نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں چہرہ بدل کر کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کر کے نمازیں پڑھی۔ حضرت براء ابن عازب فرماتے ہیں یہ شاید 16واں یا 17واں مہینہ تھا، یا 16 مہینے کمپلیٹ ہوئے تھے 17واں چل رہا تھا، یا 17 مہینے کمپلیٹ ہو کر 18واں مہینہ چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا قبلہ بدل دیا۔ تو اسی لیے میں نے شروع میں کہا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو 2 قبلے عنایت فرمائے۔ یہ قبلہ ٹیمپروری تھا، کچھ مدت تک کے لیے تھا، 16 یا 17 مہینے تک، جس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ کر کے نماز ادا کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس امت کو قد نرى تقلبہ کی آیت کے ذریعے سے ایک پرماننٹ قبلہ عنایت فرمایا، یہ ایک الی یوم القیامہ، قیامت تک باقی رہنے والا قبلہ عنایت فرمایا، اور وہ قبلہ ہے جسے میں اور آپ کعبۃ اللہ یا مسجد حرام کہتے ہیں۔ جو وقتی قبلہ، ٹیمپروری قبلہ اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا تھا، جس کو بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، مسجد اقصی بھی کہا جاتا ہے، یا یروشلم کی سرزمین، جیروسلم، پیلسٹین یا فلسطین، قبۃ الصخرہ، یہ سب نام اس کو دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو دائمی قبلہ دیا، ہمارا قبلہ کعبۃ اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے جسے بیت اللہ بھی کہا جاتا ہے، کعبۃ اللہ بھی کہا جاتا ہے، مسجد حرام بھی کہا جاتا ہے۔ جس طرح مکہ
ہم پرٹیکولر کہتے ہیں تو اس سے سارا شہر مراد ہوتا ہے، ایسے ہی مسجد اقصی یا بیت المقدس کہتے ہیں تو وہ صرف عمارت نہیں ہے، سارے کا سارا علاقہ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ یہ مسجد اقصی کا جو علاقہ ہے، پیلسٹائن کا جو علاقہ ہے، یروشلم کا جو علاقہ ہے، قبۃ الصخرہ کا جو علاقہ ہے، یہ سارے کا سارا علاقہ بڑا مقدس علاقہ ہے۔ یہ اپنے اندر ایک مقام و مرتبہ رکھتا ہے، اس لیے کہ یہ سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام و مرتبہ دیا کہ یہ پیلسٹائن کے سرزمین حضرات انبیاء علیہم السلام کا مدفن بھی ہے، مسکن بھی ہے۔ پیلسٹائن کی یہ دو خوبیاں ہیں، مختصر جملہ یاد رکھ لیں گے، تاریخ یاد رہے گی۔ مدفن بھی ہے، مسکن بھی ہے۔ مدفن کہتے ہیں دفنانے کی جگہ، مسکن کہتے ہیں سکون اختیار کرنے کی جگہ جہاں پر ہم لوگ زندگی گزارتے ہیں۔ تو غرض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیلسٹائن اور فلسطین اور مسجد اقصی اور بیت المقدس کی سرزمین پر بے شمار انبیاء علیہم السلام کو بھیجا۔ جیسا کہ پچھلے ہفتے بات گزری، حضرت ابراہیم علیہ السلام اگرچہ کہ پیدا عراق میں ہوئے تھے، لیکن فلسطین اور پیلسٹائن کی سرزمین میں آ کر انہوں نے اپنا مسکن بنا لیا تھا۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں آپ جتنے قصے سنیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، حضرت ہارون علیہ السلام کا قصہ، حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ، حضرت شموئیل علیہ السلام کا قصہ، حضرت دانیال علیہ السلام کا قصہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ، حضرت عمران کا قصہ، حضرت مریم کا قصہ، حضرت عیسیٰ کا قصہ، یہ جتنے قصے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائے، جسے قصص القرآن کہا جاتا ہے، یہ اکثر قصص القرآن جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، ان تمام واقعات کا تعلق اسی پیلسٹائن، مسجد اقصی، بیت المقدس، قبۃ الصخرہ کی سرزمین سے لگتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب حضرت مریم کو دیکھا کہ انہیں بغیر کسی شوہر کے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام جیسے اولاد دے دی، حضرت زکریا کی تو کوئی اولاد نہیں تھی، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے سوچا جب اللہ بغیر باپ کے مریم کو بیٹی دے سکتا ہے تو گرچہ کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن وہی اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے چاہا تو میرے لیے بیٹا بھی دے سکتا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے قرآن میں دو جگہ یہ قصہ ذکر فرمایا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ یاد کیجئے اس وقت کو جب حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے اللہ آپ مجھے ایک پاکیزہ بہترین لڑکا عنایت فرما دے۔ تو وہ دعا جو کی تھی، جہاں پر کی تھی، اس کے بارے میں مفسرین نے فرمایا مسجد اقصی میں حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، اور یہ دعا کا تذکرہ سورۃ آل عمران میں موجود ہے۔ اسی طرح سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرثنی ویرث من آل یعقوب وجعلہ رب رضیہ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ یعقوب علیہ السلام کے آل اور اولاد کے اندر آپ مجھے کوئی وارث عنایت فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا زکریا، اے زکریا علیہ السلام انا نبشرک، ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں، بے غلام، ایک لڑکے کی، اسمہ یحییٰ، اس لڑکے کا نام یحییٰ ہوگا۔ اب اس آیت کریمہ سے معلوم یہ ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے پیلسٹائن کی سرزمین پر مسجد اقصی میں بیت المقدس میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے آل یعقوب کی وراثت کے لیے ایک وارث کی دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے بیٹا بھی دیا۔ اس سے علماء نے لکھا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی دعاؤں کو قبول کیا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جو آدمی کوئی ایک نماز مسجد حرام میں ادا کرے گا اسے 1,00,000 نماز کا ثواب، مسجد نبوی میں ادا کرے گا اسے 50,000 نمازوں کا ثواب، وہی نماز اگر کوئی مسجد اقصی میں ادا کرے گا اللہ تبارک و تعالی
25,000 نمازوں کا ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ دوسری روایت ترمذی کی موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کوئی ایک نماز بھی مسجد اقصی میں ادا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 50,000 نمازوں کا ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ دوسرا قصہ جو ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے، جو مسجد اقصی میں جس کو پایا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ قال ان اللہ اصطفى آدم نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض اللہ سمیع علیم اذ قالت امرأة عمران ربی، عمران کی بیوی نے جب کہا، اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی، اے اللہ میرے پیٹ کے اندر جو رحم میں حمل ٹھہرا ہوا ہے، اس حمل کے بارے میں منت مانتی ہوں کہ نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، اگر یہ بچہ پیدا ہو گیا، لڑکا ہوگا، تو میں اس بچے کو تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گی، یہ ساری زندگی میرا بچہ تیرے دین کی خدمت کرے گا، بیت المقدس کی حفاظت کرے گا، مسجد اقصی کی خدمت کے لیے میں اس کو وقف کر دیتی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمران کی بیوی کو حضرت عمران کے ذریعے سے بیٹے کے بجائے بیٹی عنایت فرمائی، اور وہ جو بیٹی جہاں پر پیدا ہوئی وہ مسجد اقصی اور بیت المقدس تھی، وہی بیٹی حضرت مریم علیہ السلام کے نام سے میں اور آپ جانتے ہیں۔ تیسرا واقعہ جو اس مقدس سرزمین جس کو ارض مقدسہ، یہ وہ زمین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تقدس کی رعایت فرمایا کہتے ہیں، اسی سرزمین پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا کہ اے جبرائیل جاؤ مریم کے کان میں جا کر پھونک مار دینا، اس پھونک کے اثر سے میں مریم کو حاملہ بناؤں گا، اور اللہ تعالیٰ اس مریم کے پیٹ کے ذریعے سے ایک بچہ پیدا کریں گے جس کو میں اور آپ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو جائے پیدائش جہاں پیدا ہوئے تھے وہ جگہ بھی مسجد اقصی اور بیت المقدس کہلاتی ہے۔ غرض یہ ہے کہ آگے چل کر قرآن مجید میں اگر ہم دیکھیں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو یہی یہودی تھے، یہی اسرائیلی اور اسرائیلی تھے جو آج بیت المقدس اور مسجد اقصی پر قبضے کی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے حضرت مریم پر الزام لگایا تھا، بہتان لگایا تھا کہ یہ اس کو کیسا بچہ ہو گیا، اس کی تو نہ شادی ہوئی نہ کوئی شوہر ہے، نعوذ باللہ، یقیناً اس نے کہیں جا کر منہ کالا کیا ہوگا۔ جب یہ الزامات کی بوچھاڑ ہو رہی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے گود کے بچے تھے، شیرخوار بچے تھے جو دودھ پیا کرتے تھے، اور دودھ پیتا بچہ بولا نہیں کرتا ہے، جھولی میں سو رہے تھے۔ الزامات کی جب برسات ہو رہی تھی، حضرت مریم خاموش بیٹھی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ حضرت مریم کے صبر کا امتحان لے رہے تھے۔ اچانک جھولی میں سے آواز آتی ہے، قال انی عبد اللہ، اس بچے نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دے کر پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے برکت والا بنا کر پیدا کیا ہے، وَأَوْصَانِ بِالصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز کی وصیت کا حکم دیا، اور آگے فرمایا وَالزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی، مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ رہوں گا اللہ کا نبی، اللہ کا بندہ بن کر رہوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر نبوت اور رسالت دے کر نماز اور زکوٰۃ کا حکم دے کر بھیجا ہے۔ جب اس بات کو دیکھا کہ یہ بچہ جو بولنے کی استطاعت اور طاقت نہیں رکھتا، وہ اگر بول رہا ہے تو یقیناً یہ بچہ نہیں، یہ اللہ کی جانب سے حکم ہو رہا ہے، تو وہ جس جگہ جھولی ڈالی گئی تھی، جس جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا تھا، وہ جگہ بھی مسجد اقصی اور بیت المقدس کہلاتی ہے۔ اسی طرح آپ نے سنا ہوگا حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تھے تو سمندر کی مچھلیاں تک کنارے پر آ کر حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور کی تلاوت کو سنا کرتے تھے، اور وہ جہاں پر بیٹھ کر تلاوت کرتے تھے وہ ایک چٹان تھی، چٹان کو عربی کے اندر صخرہ کہا جاتا ہے، اور آپ نے بارہا سنا ہوگا قبۃ الصخرہ،
یعنی وہ ٹامب اور وہ گنبد جو چٹان کے اوپر موجود ہے، اور وہ جو گولڈن کلر کا ٹامب آپ دیکھتے ہیں، اس کے نیچے جب جائیں گے وہاں پر ایک کافی بڑی چٹان ہے، وہ چٹان کے نیچے اترنے کے لیے سیڑھیوں کا راستہ بنا ہوا ہے، وہ چٹان کے کنارے پر آج بھی اتنی جگہ باقی ہے جس میں 70 آدمی بیٹھ سکتے ہیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام اس قبۃ الصخرہ کے چٹان پر بیٹھ کر 70 آدمیوں کو زبور کی تلاوت، اللہ کے اوامر، اللہ کے نواحیات اور شرعی احکام بیان کیا کرتے تھے۔ یہ تو اب تک قرآن مجید کے بارے میں، قرآن میں جو قبۃ الصخرہ، بیت المقدس یا بیت المقدس یا مسجد اقصی کے بارے میں جو آئے ہیں، اسی طرح جو آیت کریمہ میں نے خطبے میں پڑھی، سبحان الذی، پاک ہے اللہ کی وہ ذات، اسرا بعبدہ لیلا، جس نے اپنے بندے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے تھوڑے سے وقفے کے اندر من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سفر کرائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جو گئے، جسمانی معراج جو حاصل ہوئی، اللہ کے نبی کو براق پر بٹھا کر جبرائیل علیہ السلام مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے۔ آج بھی وہ کنڈی موجود ہے جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی براق کو باندھا گیا تھا، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں سوالات انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مقتدی بنانے کا مقام عنایت فرمایا، جبکہ اللہ کے نبی ٹھہرے ہوئے تھے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی چاہ رہے تھے کوئی اور نبی جا کر امامت کرے تمام نبیوں کی، حضرت جبرائیل نے میرے نبی کا ہاتھ پکڑ کر آگے مصلی پر بڑھا کر کہا، اللہ کے نبی، اللہ کا حکم ہے کہ آج آپ تمام نبیوں کی امامت کریں گے۔ اسی دن سے میرے نبی کو لقب ملا امام الانبیاء، یہ وہ نبی ہے جو نبیوں کا بھی امام کہلاتا ہے، اور وہ جگہ بھی آج بھی مسجد اقصی کے قریب ہی مصلۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ایک چھوٹا سا گنبد اٹھا کر مصلی بچھا کر رکھا گیا ہے۔ تو غرض یہ ہے، یہود کہتے ہیں یہ قبۃ الصخرہ جو چٹان ہے، ان کے عقیدے کے مطابق، ان کی تالمود فقہ کی کتاب کے مطابق لکھتے ہیں یہ وہ چٹان ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق کو قربانی دی تھی۔ اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس کی قربانی دی تھی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ اور چونکہ ہمارا رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کس سے ملتا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، اور ان کا رشتہ ملتا ہے حضرت اسحاق علیہ السلام سے، اس لیے انہوں نے شریعت کو مدوڑ دیا، اللہ کے حکم کو توڑ دیا، اسماعیل کا نام نکال کر اسحاق ڈال دیا، لیکن باقی کی آیت ویسی ہی رہی، اور اسی آیت کے اندر موجود ہے کہ اے ابراہیم، تم اپنے اکلوتے بیٹے اسماعیل کو میرے نام پر قربان کرو۔ اب اس جگہ اسماعیل کاٹ کر انہوں نے اسحاق ڈال دیا، تو اب آیت کا ترجمہ کیا بولتا ہے؟ اے ابراہیم، تم اپنے اکلوتے بیٹے اسحاق کی قربانی دو، جبکہ حضرت اسحاق دوسرے بیٹے تھے، اکلوتے بیٹے نہیں تھے۔ جب تک اسحاق پیدا نہیں ہوئے تھے اکلوتے بیٹے کون تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور وہ بھی مانتے ہیں اکلوتے بیٹے کی قربانی دی گئی تھی، لیکن ماضی قریب کے اندر انہوں نے یہ بھی بدل دیا، اب یہ کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام بڑے بیٹے نہیں، اسحاق علیہ السلام بڑے بیٹے ہیں۔ بہرحال ان یہودیوں کا بھی عقیدہ یہ ہے، وہ قبۃ الصخرہ، وہ چٹان جس کو ہم مقدس مانتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہیں پر حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی دی تھی۔ اور آگے اور بہت سارے واقعات قرآن میں، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کے اندر آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، اس حضرت یعقوب علیہ السلام کا مسکن اور مکان اور شہر جو تھا، یہ شہر فلسطین تھا، یہ پیلسٹائن تھا، یہ بیت المقدس تھا، یہ مسجد اقصی کے اندر تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی ولادت بھی وہیں پر ہوئی۔ اور قرآن اور حدیث پاک کے اندر پیلسٹائن کا ایک دوسرا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ حدیث میں آتا ہے اس شہر کا نام ایلیا یہ پیلسٹائن کا بہت پرانا نام تھا۔ تو غرض یہ ہے، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو پیلسٹائن کی سرزمین ہے یہ انبیاء کا مدفن بھی ہے، انبیاء کا مسکن بھی رہا ہے، اور یہاں پر فرمایا 300 سے زائد نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ اور پچھلے ہفتے یہ بات گزری، حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام کیا تھا؟
اسرائیل، نام کیا تھا؟ اسرائیل۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کتنے بیٹے ہوئے؟ بولو جی، 12 بچے ہوئے۔ ایک حضرت یوسف علیہ السلام، باقی 11۔ 12 بچوں کے 12 قبیلے بنے، تو ان 12 قبیلوں کو کہا جاتا تھا بنو اسرائیل۔ یہ بات تو گزر چکی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا، سب سے چھوٹے کنعان، حضرت یوسف، اور سب سے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا۔ اور اسی یہودا قبیلے سے یوسف علیہ السلام کے بعد یہودا کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے تخت شاہی عنایت فرمائی، مصر کی حکومت دی، تو ان کے ماننے والوں کو یہودا کے نام سے یہ قوم کا نام پڑ گیا یہودی۔ بات سمجھ میں آئی؟ اسرائیلی کیوں کہتے ہیں یہ پچھلے ہفتے پتا چلا، اور یہودی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا۔ اور یہودی کا معنی غلط نہیں ہے، یہودی ایک عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کو اگر ہم عربی کے اندر ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اس کا ترجمہ بنتا ہے رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف پلٹ کر آنے والے، توبہ کرنے والے، رونے والے، گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے والے۔ اور پچھلے ہفتے بات گزر چکی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بلایا تھا کہ آؤ، عمالقہ کا قبضہ ہو گیا ہے پیلسٹائن پر، جا کر اللہ کا حکم ہوا کہ ہم جہاد کریں، تو انہوں نے کہا تھا کہ انتا وربک فقاتلا، اے موسیٰ تم بھی چلے جانا اپنے رب کو ساتھ میں لے کر، انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں پر بیٹھ کر انتظار کر رہے ہیں، جیسے ہی تم کامیاب ہو جاؤ ہمیں اطلاع دے دینا، ہم لوگ آ جائیں گے۔ اس بزدلی کا مظاہرہ انہوں نے کیا تھا۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے میدان تیہ کے اندر ان لوگوں کو محصور کر کر رکھ دیا۔ اب وہ میدان تیہ کے اندر 40 سال زندگی گزارے، روزانہ کوشش ہوتی تھی کہ یہ میدان تیہ سے نکل کر ہم باہر جائیں، پورا دن محنت کرتے کر کے سوتے، صبح کو اٹھتے تو جہاں سے اٹھے تھے پہلے دن، دوسرے دن سو کر اٹھنے کے بعد پھر وہی پہ رہتے تھے۔ تو غرض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں قید کر کے رکھ دیا تھا۔ اب اس کے بعد ایک طرف تو یہ چل رہا تھا، پچھلے ہفتے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام چلے گئے تھے، مصر کی بادشاہت مل گئی، عزیز مصر بنے تھے، فائنانس منسٹر تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں حکومت بھی دی، نبوت بھی دے دی۔ تو یعقوب علیہ السلام کے 12 بچوں کے 11 بچوں کے 11 قبیلے بھی جا کر مصر کی سرزمین پر رہ گئے۔ اب جب حضرت یوسف علیہ السلام بیمار پڑنے لگے، قریب الموت کا وقت آ گیا، تو مفسرین نے لکھا ہے، انہوں نے تمنا کی کہ اللہ میں اس زمین پر نہیں بلکہ بیت المقدس کی زمین پر مرنا چاہتا ہوں۔ تو اس سے یہ مسئلہ نکلا، جائے مقدس، نیک جگہ، تقدس والی جگہ پر مرنے کی تمنا کرنے کی شریعت میں اجازت ہے۔ جیسے ہم لوگ دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں مدینہ طیبہ کی موت عطا فرما، بقیع کا مدفن نصیب فرما۔ اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دعا کرتے تھے، اللہم انی شہادتاً فی سبیلک ووفاتاً فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے تیرے راستے میں شہادت والی موت دے اور مدینہ طیبہ کا مدفن نصیب فرما۔ تو وہ بھی دعا کرتے تھے۔ انبیاء سابقین نے بھی مقدس مقامات پر مرنے کی تمنا کی۔ الغرض حضرت یوسف علیہ السلام کے انتقال کے بعد وہ جو مصر اور ایجپٹ کی جو حکومت تھی وہ دھیرے دھیرے یہودی اور اسرائیلی خاندانوں میں چل رہی تھی۔ دھیرے دھیرے جب آگے بڑھتی گئی، مصر کے جو لوگ رہتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے قبطی، ہندوستان کے لوگوں کو ہندوستانی کہتے ہیں۔ مصر کے لوگوں کا نام تھا جو ورجنل مصری ہوتے تھے، انہیں قبطی کہا جاتا تھا۔ قبطیوں نے آواز اٹھائی کہ مصر والوں کا، لہٰذا بڑا جد و جہد چلا، اور ادھر یہودیوں کے اندر بھی اللہ کی نافرمانیاں آتی چلی گئی، یہودی کمزور ہوتے چلے گئے، اور مصر کے اندر فرعونیت کا غلبہ ہوا اور فرعون کی حکومت آ گئی۔ فرعون بولتے ہیں، ہمیں کیا سوچتے ہیں فرعون ایک نام، فرعون نام نہیں ہے،
فرعون ایک لقب ہے. کئی مفسرین نے لکھا ہے 30 پر 6 فرعونوں نے مصر کی سرزمین پر حکومت کی. بات سمجھانے کے لیے اگر میں مثال دوں تو یہ سمجھو، ہندوستان کے راجا کو کیا کہتے ہیں؟ ہندوستان کے بادشاہ کو کیا کہتے ہیں؟ راجا. ہندوستان کے بادشاہ کو کیا کہتے ہیں؟ راجا کہتے ہیں. اسی طرح رومن کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا ہے. سنتے نہیں قیصر و کسریٰ کے محل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو قیصر و کسریٰ کے محل ڈگمگانے لگے. تو قیصر کہتے ہیں رومن امپائر کا جو بادشاہ ہوتا ہے اس کا نام الگ ہوتا ہے، لیکن اس کا لقب، اس کا نام لے کر نہیں بولتے. جیسے ہم ہندوستان میں بادشاہ کے وقت راجہ سلامت جو کہتے ہیں، ایسے رومن کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا ہے. اسی طرح ایران کے بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا ہے، یمن کے بادشاہ کو تبا کہا جاتا ہے، حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا ہے. فضائل اعمال میں ہم قصہ سنتے ہیں نا، صحابہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، نجاشی بادشاہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے بھی بھیجے اور ایمان کے قبول کرنے کا اظہار بھی کیا. نجاشی نام نہیں ہے، حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا ہے. ایسے ہی ایجپٹ اور مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا ہے، فرعون اس کا نام نہیں. رہی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو فرعون تھا اس کا نام کیا تھا؟ حضرات مفسرین نے لکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دور میں 2 بادشاہ، 2 فرعونوں کی حکومت دیکھی ہے. ایک وہ فرعون جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محل میں پالا. قصہ سن گئے نہیں؟ بادشاہ بچوں کو قتل کر رہا تھا تو ان کی والدہ نے کیا کیا؟ ایک صندوق میں بند کر کے پانی میں بہا دیا اور اس کو بادشاہ فرعون کے وہ بغل میں جہاں پر ٹہلنے کے لیے وہ اپنی ملکہ کے ساتھ نکلا تھا، بڑا صندوق آ رہا ہے، اس کو سپاہی پکڑے، کھول کر دیکھا تو دیکھا کہ بڑا خوبصورت بچہ ہے. ملکہ کی فرمائش پر بچے نہیں تھے تو پالا تھا لے کر. تو یہ پہلا فرعون تھا. اور دوسرا جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دین کی دعوت پیش کی تھی، یہ دوسرا فرعون تھا جس کو فرعون ثانی کہا جاتا ہے. پہلے فرعون کا نام مورخین نے لکھا ہے رمسیس نام تھا، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالا تھا. اور جو موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل میں جادوگروں کو بلایا تھا وہ فرعون کا نام تھا زعمیس دوم. اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کروایا تھا. تو غرض یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی مصر میں حکومت، وہاں سے وہ نسلاً حکومت چلتی آئی. اسی حضرت یوسف علیہ السلام کے اولاد میں پیدا ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام. پچھلے ہفتے ہلکا سا میں اس عنوان کو چھیڑا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے جو دین کی دعوت دی، کچھ لوگوں نے قبول کیا، کچھ نے انکار کیا. پھر انہیں لے کر پیلسٹائن کے سرزمین پر جہاد کے لیے دعوت دی تھی. اسی درمیان میں آپ نے 12 ایک نام سنا ہوگا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي، اے اللہ آپ میرے گھر کے افراد میں سے کسی کو میرا وزیر بنا دے. ہارون اخی اشدد بہ ازری، اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نبی بنا دیا تھا. اور وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسرے فرعون سے مقابلہ کیا. جادوگروں نے اپنا جادو دکھایا، حضرت موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا، اژدہا بن کر سارے سانپوں کو نگل لیا. سارے کے سارے جادوگروں نے اسلام قبول کر لیا. شدت اور بڑھ گئی اور مقابلہ بڑھ گیا. فرعون نے دوڑاتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنے کے لیے اپنی ساری لشکر کو لگا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کر بحر قلزم پر تشریف لائے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ کہ اپنے عصا کو آپ سمندر پر دے مارے. جیسے سمندر کے 12 راستے لگے. موسیٰ علیہ السلام اپنی فوج کو لے کر اپنے ماننے والوں کو، ایمان والوں کو لے کر نکلے. فرعون نے دیکھا کہ سمندر بھی میرے استقبال کے لیے اس نے راستے کھول دیے، اس نے بھی اپنی فوج دوڑا دی. موسیٰ علیہ السلام سمندر پار ہوئے، فرعون درمیان میں رہا. اللہ تعالیٰ نے سمندر کو ملا دیا اور وہاں سے فرعون اور اس کا لاؤ لشکر سارے کا سارا ختم ہو گیا. اب اسے ہی وہاں سے چل کر
حضرت موسیٰ علیہ السلام پیلسٹائن کی سرزمین پر آ گئے، آ کر انہیں دین اور اللہ کے احکامات کے حکم دیتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں کوہ طور پر توریت دینے کے لیے بلایا۔ شروع میں تو 1 مہینے کے لیے گئے، کوہ طور پر مہینہ گزارا، اللہ تعالیٰ نے مزید 10 دن کا اضافہ فرما دیا، 40 دن کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کی۔ اس کے بعد انہیں توریت دی گئی۔ اسی 40 دن کی مدت سے جماعت کے اندر، دعوت و تبلیغ کے اندر 40 دن کے چلے کو دلیل بنایا جاتا ہے کہ 40 دن کے اندر اللہ تعالیٰ انسان کے اندرون کے اندر کچھ چینجنگ لا دیتے ہیں۔ تو اس لیے حدیث پاک میں آپ بھی سنے ہوں گے، جس نے مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھی اللہ تعالیٰ اسے 2 برات عنایت فرماتے ہیں۔ تو ہر انسان کے اندر یہ 40 دن کا بڑا محتم بشان ایک تعلق ہے۔ انسان بھی ماں کے پیٹ کے اندر ہر 40 دن کے اندر اس کی حیت بدلتا ہے۔ تو غرض یہ ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 40 دن کے لیے کوہ طور پر گئے، ابھی ان کے ماننے والوں میں سامری تھا، اس نے ایک بچھڑا بنا کر، اس نے اس بچھڑے کے ذریعے سے جادو دکھا کر سارے لوگوں کو پوجا پاٹ کے اندر لگا دیا۔ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، میں موٹا موٹا قصہ، کیونکہ میرا عنوان موسیٰ علیہ السلام کی سیرت نہیں، پیلسٹائن کی سرزمین، اور اسی پیلسٹائن کی سرزمین پر یہ واقعہ پیش آ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آ کر دیکھے تو دیکھا کہ اپنی ساری کی ساری قوم بت پرستی میں لگ گئی ہے۔ قوم کو بچایا، اللہ سے دعائیں کی، منتیں کی، سماجتیں کی، توریت کو لیا اور لے کر وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام میدان تیہ سے نکل کر پیلسٹائن کی سرزمین کی طرف آ گئے۔ اس وقت پیلسٹائن کی سرزمین پر قوم عمالقہ کا قبضہ ہو چکا تھا۔ قوم عمالقہ یہ نہ ہندو تھے، نہ مسلم تھے، نہ یہودی تھے، نہ جیوز تھے، نہ کرسچن تھے۔ کرسچن تو اس وقت تک آیا ہی نہیں تھا، عیسیٰ علیہ السلام سے کرسچینٹی کا آغاز ہوا۔ قوم عمالقہ بڑی ظالم اور جابر حکومت تھی۔ ان میں بعض لوگ مورتی پوجا کرتے تھے، بعض لوگ چاند کی پوجا کرتے تھے، بعض لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ غرض یہ ہے کہ قوم عمالقہ ہی تو بڑی قوم، بڑی ظالم، لیکن اندر سے بزدل قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر بزدلی پیدا کر دی۔ تو میدان تیہ میں بیٹھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو بزدل قوم سے جا کر مقابلہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہماری توبہ کو قبول کر لی، اللہ تعالیٰ ہمیں پیلسٹائن کی سرزمین پر حکومت کا موقع دے رہے ہیں، جہاد کرنا ہے۔ فرمایا کہ ہم تو نہیں آ سکتے، ہم تو بڑے شریف لوگ ہیں، لڑائی جھگڑے سے ہم دور رہتے ہیں، ہم تو ایجوکیٹڈ ہیں۔ غرض یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہی قوم کے چند لوگوں کو جاسوسی کے لیے بھیجا۔ وہ جاسوسی کر کے آ کر بولے کہ ہاں یقیناً وہ بزدل لوگ ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب بزدل ہیں تو تم اور تمہارا اللہ جا کر لڑ لو، اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، ہم لوگ بعد میں آ جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں میدان تیہ کے اندر چھوڑ دیا تھا۔ وہاں پر 40 سال انہوں نے زندگی گزاری۔ موسیٰ علیہ السلام کے موت کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ آج بھی ان کی جو قبر بنی ہوئی ہے اسی جگہ پر میدان تیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں باقی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ فلسطین کی سرزمین پر مرنا چاہتا ہوں۔ غرض یہ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اولاد اور نسلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد دیگر نبیوں کو پیدا کرتا رہا۔ انہی میں سے یہ جاننثار مشہور ایک پیغمبر پیدا ہوئے جنہیں حضرت شمویل علیہ السلام کہتے ہیں۔ کیا نام؟ شمویل، سمجھ میں آیا؟ شین پیش، میم یا زبر، واو لام زیر۔ شمویل علیہ السلام پیدا ہوئے، لیکن ہم میں سے شاید بہت سارے لوگ اس نام کو بھی نہیں سنے ہوں گے۔ جب شمویل علیہ السلام نبی اور رسول بن کر آئے تو سارے کے ساری اسرائیل اور یہودی لوگوں نے مل کر حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے تو حضرت موسیٰ کے دور میں وعدہ کیا تھا جہاد کریں گے تو فلسطین کی سرزمین پر اللہ ہماری حکومت دیں گے،
لیکن ہمارے بڑوں نے تو کیا ہے، ہمارے بڑوں نے تو اللہ کی بات کو نہ مانا، منع کر دیا۔ نتیجے میں کیا ہوا؟ ہم میدان تیہ کے اندر جا کر سمٹ کر رہ گئے، اللہ کے عذاب اور پکڑ کے شکار ہو گئے۔ لہٰذا اب ہم سب یہودی ایک ساتھ ہیں۔ اے شموئیل علیہ السلام، آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ طے کر دیں، ہم سب مل کر اس بادشاہ کو ساتھ دیں گے، سپورٹ کریں گے، طاقت بن کر کھڑے ہوں گے، اور فلسطین کے سرزمین پر جا کر ہم قوم عمالقہ سے جہاد کریں گے، اللہ کامیابی دے گا تو ہماری حکومت ہو۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے خوف ہے تمہاری بے وفائی کا، کیونکہ تم آج تک نبیوں کو دھوکہ دیتے رہے ہو، تم نے وفاداری نہیں کی ہے۔ بھلے تم اب کہہ رہے ہوں گے اگر میں نے راجہ یا بادشاہ تمہارے میں سے کسی کو بنا دیا اور آپ نے عین موقع پر وفاداری نہ کی، دھوکہ دے دیا، تو سارے ایمان والے ختم ہو جائیں گے۔ تو سارے یہودیوں نے مل کر منایا حضرت شموئیل علیہ السلام کو، نہیں، اس عمالقات والوں نے تو ہماری بیوی بچوں کو مارا ہے، ایمان والوں کو ختم کیا ہے، اور وہ بڑا مشرک ہے، ایک خدا کی خدائی کو نہیں مانتا، توریت کو نہیں مانتا، لہٰذا آپ ہمیں ایک بادشاہ طے کر دیں اور ہم اس بادشاہ کی قیادت کے ساتھ فلسطین کی چڑھائی کے لیے چلتے ہیں۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اے اللہ یہ قوم بڑی نادان ہے، گناہ ہوئے، توبہ کرے، توبہ کے کلمات پڑھائے، استغفار فرمایا۔ دعا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے طے کیا کہ تمہاری ہی قوم میں ایک 30 سال کا نوجوان بندہ ہے جس کا نام طالوت ہے۔ کیا ہے؟ طالوت ہے۔ آپ اس کو ان بنی اسرائیل کے سارے لوگوں کا بادشاہ بنا دیں۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا، تو سارے یہودی انکار کرنے لگے، اعتراض کرنے لگے، یہ کیسا بادشاہ، یہ تو چرواہا ہے، یہ بکریاں وغیرہ چرانے والا، اور یہ تو مالدار بھی نہیں ہے، اور اس کے خاندان بھی کسی بادشاہ سے جا کر نہیں ملتا، ہم اس کو کیسے بادشاہ مان لیں؟ حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا اسی لیے میں کہہ رہا تھا تم وفاداری نہیں کرو گے، جبکہ وہ میرے خاندان کا نہیں، تمہارے ہی لوگوں میں سے ایک بندہ ہے طالوت، بھلے وہ خاندانی اعتبار سے مالدار نہیں ہے، بھلے اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ پیدا نہیں ہوا، چرواہا ہے، لیکن اللہ نے اس کو بادشاہت دی ہے تو تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا، یہی تمہارا امیر رہے گا۔ فرمایا کہ نہیں، ہم تو نہیں مانیں گے، کوئی نشانی بتاؤ۔ اب حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا اچھا میں تمہیں اس کے ذریعے سے تابوت سکینہ منگوا دوں۔ کیا منگوا دوں؟ جملہ یاد رکھیں، تابوت سکینہ۔ واٹ از دس تابوت سکینہ؟ تابوت سکینہ کسے کہا جاتا ہے؟ آج تک یہودی تابوت سکینہ کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور ان کا عقیدہ تالمود میں لکھا ہوا ہے جس کے ہاتھ میں تابوت سکینہ آ گئی وہ ساری دنیا پر حکومت کرے گا۔ اور تمام تاریخ کی کتابوں کو جب کھنگالا جاتا ہے تو یہ بات پتہ چلتی ہے تابوت سکینہ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی کچھ چیزیں جو بچی تھی وہ برکتاً تبرکاً وہ صندوق میں رکھی گئی، نوح علیہ السلام کے کچھ تبرکات ہیں، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ایک لباس اس صندوق میں موجود ہے، اس صندوق کو تابوت سکینہ کہتے ہیں۔ اسی کو آج بھی پوری یہودی طاقتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ تابوت سکینہ قبۃ الصخرہ کے نیچے ہے۔ جب سائرس نے حملہ کیا تھا، مسجد اقصیٰ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، تو وہ تابوت سکینہ وہی رہ گیا، اس کے اوپر مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی گئی ہے۔ اس لیے ہم مسجد اقصیٰ کو توڑیں گے، اس کے پائے ڈالنے کے لیے زمین کو جب کھودیں گے تو ہمیں تابوت سکینہ ملے گی، ہماری حکومت ہوگی اور ہم ہیکل سلیمانی بنیں گے، دجال ہماری مدد کے لیے آئے گا اور سارے کے سارے یہودیوں کے علاوہ قوموں کو ختم کر دے گا، ہماری حکومت ساری دنیا پر رہے گا اور ون نیشن ون ورلڈ ون آرڈر چلے گا، یہ ان کا منصوبہ ہے۔ تو بہرحال حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ تابوت سکینہ منگوا دوں،
سارے یہود نے فرمایا ہاں آپ تابوت سکینہ منگوا دیں۔ اللہ تعالیٰ سے حضرت شموئیل علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ طالوت کے امارت اور بادشاہت کو قبول کرنے کے لیے کوئی نشانی مانگ رہے ہیں، اے اللہ آپ انہیں تابوت سکینہ عنایت فرما دیں۔ اتنے میں روایت میں آتا ہے فرشتے تابوت سکینہ جس کے اندر تبرکات نبوی، نبیوں کی تبرکات کی چیزیں تھی، وہ لے کر آئے۔ اللہ کر جب تابوت سکینہ دیا، سارے لوگوں نے طالوت کو اپنا بادشاہ، طالوت کو اپنا راجہ انہوں نے تسلیم کر لیا، اور طالوت نے اپنے ساتھ سارے کے سارے یہودیوں کو لے کر قوم عمالقہ پر، جو قوم عمالقہ فلسطین پر جو قبضہ کر چکے تھے، اس قبضے کے ہٹانے کے لیے طالوت اپنی ساری کی ساری 70,000 بنی اسرائیل کو فوج کو لے کر نکلے۔ کتنے فوجی تھے؟ 70,000 بنی اسرائیل اس وقت تھے۔ جاتے ہوئے حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا دیکھ کر جانا، درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سے آزمائش بھی لیں گے، امتحان بھی لیں گے۔ وہ جو 70,000 لوگ گئے تھے، ان 70,000 لوگوں کے درمیان ایک 30 سالہ جوان تھا، اس جوان کا نام داؤد تھا۔ جب وہ جانے لگے تو راستے میں 3 پتھر پڑے ہوئے تھے، وہ 3 پتھروں نے آواز دی یا داؤد خذنی، اے داؤد تو ہمیں اٹھا لے۔ اب وہ نوجوان داؤد نے ان 3 پتھروں کو اپنے ساتھ لے لیا، لے کر طالوت کی فوج کے ساتھ چڑھائی کے لیے پیلسٹائن کی جانب نکلے۔ جب طالوت بنی اسرائیل کی 70,000 لوگوں کو لے کر چلا، قوم عمالقہ کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ طالوت آ رہا ہے، اور اس وقت پیلسٹائن کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا جالوت۔ مسلمانوں کی طرف سے کون تھا؟ طالوت۔ اور پیلسٹین کا بادشاہ کون تھا؟ جالوت بادشاہ تھا۔ تو طالوت علیہ السلام، طالوت نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ درمیان میں امتحان بھی لے سکتے ہیں، آزمائش بھی لے سکتے ہیں، جتنی بھی تمہیں پیاس لگے، راستے میں کوئی کنواں یا ندی آئے تو پانی مت پینا، مرنے کے قریب ہو جاؤ تو تھوڑا بہت پی لینا۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں فرمایا ہے۔ فلما فصل طالوت کا نام آ گیا قرآن، بالجنود، فوج کے ساتھ جب وہ نکلا، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، درمیان میں تمہیں ایک نہر آئے گی، فمن شرب منہ فلیس منی، جو آدمی اس نہر کا پانی پی لے گا وہ آدمی اس فوج کا حصہ نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ وہ پانی جیسے آدمی پی لے گا اس کے اندر بزدلی آ جائے گی، ڈر آ جائے گا، خوف آ جائے گا، جالوت سے لڑنے کی طاقت اور ہمت وہ آدمی کھو دے گا۔ اس لیے طالوت نے فرمایا کہ ہرگز پانی مت پینا۔ لیکن 70,000 لوگ جو فوج نکلے تھے، سب کو پیاس لگی، جیسے ہی وہ نہر آئی سب نے پانی پینا شروع کیا، اور جو بغیر پانی پیے کیا آگے بڑھے تھے وہ صرف 313 لوگ تھے۔ بدر میں کتنے صحابہ تھے؟ 313۔ طالوت کی فوج میں کتنے تھے؟ 313۔ لہذا طالوت نے 313 کو اپنے ساتھ لے کر جالوت پر پوری طرح سے جھگڑے کے لیے کھڑے ہوئے۔ اب جب جا کر دیکھا جالوت میدان میں ٹھہرا ہے، سارے بدن پر لوہا ہی لوہا ہے، تیر ماریں تو لگے گا نہیں، بھالا ماریں لگے گا نہیں، تلوار سے کاٹیں لگے گا نہیں، صرف چہرہ اور سر کھلا تھا۔ وہ جو نوجوان 30 سال کا تھا جو طالوت کی فوج میں گیا، راستے میں 3 پتھر ملے تو کہا تھا یا داؤد خذنی، کہتے داؤد تو مجھے اٹھا لے۔ اس نوجوان داؤد نے وہ 3 پتھر لے کر جالوت کے سر پہ دے مارا، وہ 3 کے 3 پتھر جالوت کے سر پہ لگے اور جالوت کا جسم سے روح نکل گئی اور دھڑام سے وہ زمین پر گر پڑا۔ جالوت کی فوج ہار گئی۔ اللہ تعالیٰ نے طالوت کی فوج کو وہاں پر طاقت بھی دی، قوت بھی دی، حکومت بھی دی۔ اور وہ جو طالوت کی فوج میں جو نوجوان تھا جس کا نام داؤد تھا، جس نے جالوت کو پتھر مار کر شکست دی تھی، طالوت کی وفات کے بعد اس داؤد کو فلسطین کا بادشاہ بنا دیا گیا۔
اللہ تعالیٰ نے حکومت بھی دی داؤد کو اور ساتھ ہی ساتھ نبوت دے کر بتا دیا یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، یہ حضرت داؤد علیہ السلام ہے۔ یہی داؤد علیہ السلام پیلسٹائن کی اس چٹان اور صخرہ پر بیٹھ کر زبور کی تلاوت کرتے تھے، آواز اتنی شیریں اور میٹھی ہوتی تھی، سمندر کی مچھلیاں حضرت داؤد کی تلاوت کو سننے آ جاتی، آسمان میں اڑتا ہوا پرندہ ٹہر کر حضرت داؤد علیہ السلام کی تلاوت کو سنا کرتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی حکومت کے اندر پیلسٹائن کی سرزمین پر مسجد اقصی کی بنیاد رکھی۔ اس سے پہلے مسجد اقصی نہیں تھی، اس جگہ پر مسجد اقصی بنانے کا منصوبہ کس نے کیا؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے بنیاد رکھی۔ ابھی بیت المقدس کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی تھی، حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے جن کا نام سلیمان تھا۔ حضرت داؤد کے انتقال کے بعد وہ بادشاہت اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت بھی دی، نبوت و رسالت بھی دے کر نبی بنا کر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے رہبری کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے باپ حضرت داؤد نے جس بیت المقدس کی بنیادیں رکھی تھی، اس بنیادوں کی بنیاد پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کا آغاز فرمایا، وہاں پر مسجد اقصی بنائی، اور اسی مسجد اقصی کو تعمیر کرنے والے حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے ہیکل سلیمانی۔ کیا کہا جاتا ہے بھئی؟ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ اسی لیے میں زیادہ جوش میں بھی نہیں جا رہا ہوں تاکہ بات ہسٹری کی طرح سمجھ میں آ جائے۔ اور آج کا یہودی کیا کہہ رہا ہے؟ اس مسجد اقصی کو توڑ کر ہم یہاں پر ہیکل سلیمانی تعمیر کریں گے۔ جو آج مسجد اقصی اور بیت المقدس ہے اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر نہیں فرمایا۔ اس زمانے میں بیت المقدس اور مسجد اقصی کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمائی۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے 1200 انسان اور ان گنت جنات کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں پر حکومت نہیں دی تھی، جنات بھی ان سے ڈرتے تھے، شیاطین بھی ان سے ڈرتے تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کی حکومت کا نقشہ کھینچا ہے۔ حضرت سلیمان وہ تھے منطق الطیر، جو پرندوں کی بات کو بھی سنتے تھے، حدود کی بات بھی سن لی تھی۔ چونٹی کا قصہ بیان کیا اللہ نے، چونٹی کی زبان کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام جانتے تھے۔ وہ جنات کو قبضے میں لے کر بیت المقدس کی تعمیر فرما رہے تھے، ابھی تعمیری کام چل رہا تھا، ٹہرے حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ ادھر بیت المقدس کی تعمیر ختم، ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب بات سمجھیں، بیت المقدس صرف کسی مسجد کا، مسجد اقصی صرف مسجد اقصی کو نہیں کہا جاتا۔ حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت شموئیل، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، یہ جتنے نبی گزرے ہیں ان سارے نبیوں کے دور کے اندر بیت المقدس، مسجد اقصی، پیلسٹائن اور قبۃ الصخرہ یا یروشلم کا جو علاقہ کہا جاتا ہے، اس سارے کے سارے علاقے کو مسجد اقصی اور بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ وہاں سے یہودی خوش و خرم کی زندگی گزارنے لگے۔ 300 سال تک ان میں کوئی برائی نہیں آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لائے ہوئے دین پر وہ عمل کرتے رہے، لیکن زمانہ جو آگے بڑھتا گیا، بدماشیاں بڑھتی گئی، اللہ کی نافرمانیاں بڑھتی گئی۔ 300 سال کے بعد پیلسٹائن کے قریب میں جو علاقہ تھا، ایجپٹ، مصر، ان کی کٹر کی دشمنی تھی۔ اب وہیں سے موسیٰ علیہ السلام آئے تھے اور فرعون سے پہلے وہاں پر آواز بلند کی تھی، مصر والوں کا کہہ کر یہودیوں کو بھگایا تھا۔ تو یہ کٹر دشمنی چل رہی تھی، تو مصر کا جو اس وقت کا بادشاہ تھا اس نے پیلسٹائن کے اوپر حملہ کیا، انہیں نقصان پہنچایا، جانی اور مالی نقصان پہنچا کر
بغیر قبضہ کیے یروشلم کو واپس مصر کی طرف لوٹ کر چلا گیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد دوبارہ ایک مصر کے بادشاہ نے ملک شام سیریا کا علاقہ جو اس وقت یروشلم کا دارالحکومت کہلاتا تھا اس پر حملہ کیا اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد پھر 100 سال کا عرصہ گزرا، ان کے اندر برائیاں، اللہ کی نافرمانیاں زیادہ ہونے لگی، حتیٰ کہ آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ جس طرح ہمارے اندر فرقہ واریت ہے، جس طرح ہمارے اندر بگاڑ ہے، میں بڑا تو بڑا، یہ جو بڑک پن کی جو لڑائیاں چل رہی ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو طاقتور اور نمبر 1 مسلمان ثابت کرنا چاہتا ہے، اور یہ مسلمانی آج کے مسلمان کے اندر صرف سوشل میڈیا کی حد تک رہ گئی۔ پوسٹ پہ پوسٹ کر رہے ہیں، لیس کا بائیکاٹ کیا جائے، پیپسی اور کوک کا بائیکاٹ کیا جائے، اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا جائے۔ میں اس کا منکر نہیں ہوں، یقیناً آپ بائیکاٹ کریں، اس کے یہ آج کے موقع کے وقت کے صرف بائیکاٹ کیا، اور جب جنگیں ختم ہوئی پھر کھانا پینا ہمارا چالو کر دیا، تو پھر بھی آپ بینیفٹ کسے دے رہے ہیں؟ اسرائیل کو دے رہے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے جب یہ بائیکاٹ کی جو خبریں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کہاں سے دیکھ رہے ہیں؟ فیس بک میں۔ یہ فیس بک کس کا ہے؟ یہ بھی تو یہودیوں کا ہے، اس کو کیوں بند نہیں کرتے؟ اس کو انسٹال کیوں نہیں کرتے؟ اور یہ فیس بک جس موبائل میں دیکھ رہے ہیں، وہ موبائل کس کا بنایا ہوا ہے؟ وہ بھی تو یہودی کا ہے۔ ہر موبائل کے اندر ایک چپ پڑتی ہے جو یہودی طاقتیں نے بنائی، اس چپ کے بغیر وہ موبائل آن نہیں ہوتا، اور ہر موبائل خریدنے والا اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اور یہ بائیکاٹ جو اسرائیلی پروڈکٹ کا ہے، یہ وقتی طور پر نہیں، ہمیشہ کے لیے پروڈکٹ کو اس کو بند کرنا چاہیے پڑے گا۔ ادھر جنگیں ختم ہوئی، ادھر لیس بھی چالو، پیپسی بھی چالو، کوکا کولا بھی چالو، ڈاؤ بھی چالو، کولگیٹ بھی چالو، ہر چیز ہم ان کی استعمال کر کے انہیں طاقتور بنا رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں وہ؟ 1.5 کروڑ لوگ، اور 20 ارب مسلمانوں کو للکار رہے ہیں، اور 20 ارب مسلمان جن کے 57 ممالک دنیا کے اندر موجود ہیں، ہاتھ پر ہاتھ ڈال کر بیٹھ کر ہے۔ اس وجہ سے کیا آج مسلم امہ کے اندر اتحاد اور ایکتا باقی نہیں رہا؟ جس طرح بنی اسرائیل میں اختلاف آ گیا تھا، آج ہر مسلم ملک کے اندر اختلاف آ چکا ہے۔ قطر کو اگر سعودی دیکھتا ہے تو برداشت نہیں ہوتا، اگر سعودی کو کویت دیکھتا ہے برداشت نہیں ہوتا۔ یہ آپسی تعلقات کی خرابی کا نتیجہ ہے۔ ہر کوئی میڈیا پر آ کر ایران بھی کہہ رہا ہے، یہ رشیا بھی کہہ رہا ہے کہ ہم آ کر فلسطین کے سپورٹ میں کھڑے ہوں گے۔ ارے کوئی ایک بندہ تو آرمی اتار دیتا۔ غرض یہ معلوم ہوا جس طرح بنی اسرائیل میں اختلاف تھا، ان اختلافات کی وجہ سے بنی اسرائیل میں برائیاں برپا ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ختم کر کے نئی حکومتوں کو اللہ تعالیٰ نے طاقت اور قوت اور بادشاہت اور نبوت دی۔ اگر اسی طرح بے اور آپ ہمارے درمیان اختلاف کو رکھ کر، ہمارے درمیان کے ایکتا پن کو ختم کر کر اپنی زندگی ہم گزارتے رہیں گے، اللہ نے جو درس دیا انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان آپس میں بھائی ہے، اس بھائی چارگی کو نہیں سمجھیں گے، یہ اختلافات برائیوں میں بدلیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کو ہم جیسے لوگوں کی کسی قوم کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو غرض یہ ہے کہ وہ فلسطین کے سرزمین انبیاء کا مسکن بھی ہے، مدفن بھی ہے، اور وہ ایک علاقے کا نام نہیں۔ اور جب 1948 کے اندر 1948 کے اندر فلسطین کو 2 حصوں میں بانٹ کر اسرائیل کو دیا گیا تھا، اس وقت 51% یہودیوں کو زمین دی گئی تھی اور باقی زمین فلسطین کو دی، لیکن یروشلم کا جو علاقہ تھا، جیروسلم کا جو علاقہ تھا، اس کو یہ کہہ دیا گیا تھا کہ اس پر UN کی حکومت چلے گی، یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ کی حکومت چلے گی۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے وہ باتوں لفظوں تک رہ گیا۔ جو مسلمانوں کو 45% فلسطین کی سرزمین ملے تھے، آج ان فلسطین کے پاس کتنے فیصد زمین ہے؟ 17%، 16% زمین پر آج وہ مسلمان زندگی گزار رہا ہے۔ اور اس ملک کی آزادی کے لیے
چند نوجوان کھڑے ہوتے ہیں، ان کے ایک آرگنائزیشن کو ایک نام دیا جاتا ہے، وہ آرگنائزیشن بھی انہی یہودیوں کی بنائی ہوئی، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، وہ پیلسٹین اور مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے کھڑے ہوئے، انہیں حماس کہا جاتا ہے، اور پچھلے 70 پر 5 سال سے مسلمانوں کو مارا جا رہا تھا، کوئی ملک مسلمانوں کی سپورٹ میں نہیں بولا، ایک مرتبہ حماس نے اپنی آزادی کی چیخ اور پکار دنیا تک پہنچانے کے لیے حملہ کر دیا، تو آج مسلمان بھی انہیں ٹیررسٹ کہہ رہا ہے۔ اگر حماس کو اگر آپ ٹیررسٹ کہیں گے تو پھر ہندوستان والوں تمہیں ماننا پڑے گا، ہندوستان کی آزادی کے لیے جن لوگوں نے مجاہدین اور لیجنڈ کی شکل میں آزادی کی لڑائی کے لیے کھڑے ہوئے، انہیں بھی ٹیررسٹ کہنا پڑے گا، کیونکہ انہوں نے جس طرح اپنے بھارت کی آزادی کے لیے اپنی جان کی قربانیاں دی، ایسے ہی وہ حماس کے نوجوان پالسٹین اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت اور اس کی آزادی کے لیے اپنی جان کی قربانیاں پیش کر رکھے۔ غرض یہ ہے وہ ہمارے بھائی، اللہ نے فرمایا لا تتخذوا الیہود والنصارى، ایمان والو یہود اور نصارہ کی اتباع نہ کرو، اور ہر محرم کے موقع پر ہم سنتے ہیں خالف الیہود والنصارى، اللہ کے نبی نے فرمایا روزے میں تک یہودیوں کی مخالفت کرو، اور ہم کیسے مسلمان ہیں انہی یہودی پروڈکٹس کو استعمال کر کر یہودیوں کو طاقت دے رہے ہیں، لے میں جو تیرے سے مال خرید رہا ہوں اس سے تجھے $2 کا نفع ہو رہا ہے، تو ان $2 سے بلیٹ خرید کر فلسطینی مسلمانوں کے خون کے ساتھ ہولی کھیل لے۔ یہاں سے ہمیں چوکنا ہونا ہے، ہم ساری ایک امت ہیں، ایک نبی کی امت ہیں، ایک کلمے کی نسبت ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے میں اور آپ جا کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے، مجبور ہیں، لاچار ہیں، کوئی بات نہیں، تہجد میں اٹھ کر 2 رکعت پڑھ کر رو لیا کریں، دعائیں کریں، اے اللہ ملک فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اے اللہ بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما۔ تہجد تو کیا اٹھتے، ہم فجر میں آ کر قنوت نازلہ کے ذریعے سے بھی ہم ان فلسطینی لوگوں کی دعا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یاد رکھنا ایمان والو، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ آج ہم دوسرے ایمان والوں کی فکر نہیں کر رہے، کل ہمارے اوپر برے حالات آئیں گے، ہماری بھی کوئی فکر کرنے والا موجود نہیں رہے گا۔ ابھی موقع ہے ہم اپنے گناہوں پر توبہ کریں، نادم اور شرمندہ ہوں، استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے منائیں، اللہ آج تک کی زندگی ہم نے نافرمانیوں میں گزار دی، ہم بھی یہود کے طریقے پر چلنے لگے ہیں، ہم بقیہ زندگی تیرے نبی کے احکام اور ارشادات کے مطابق گزاریں گے۔ اس عزم مصمم کی دعاؤں کے ساتھ انفرادی دعاؤں میں ہر نماز کے بعد ہاتھ جب بھی اٹھائیں، فلسطین کے نوجوان اور مجاہدین کے لیے دعا ضرور کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبلہ اول کی حفاظت فرمائے، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائے، حماس کے مجاہدین کی حفاظت فرمائے، تمام شہداء کی شہادت کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، لاچار ہیں، انہیں شفائے کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے، اس لیے کہ غزہ پٹی کے اندر کھانے کا دانہ نہیں، پینے کا پانی موجود نہیں، الیکٹرسٹی نہیں ہے، بیماروں کے لیے دوائیاں تک دستیاب نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ شافی ہیں، وہ جسے چاہتے ہیں بغیر دوا کے بھی شفا عنایت فرما سکتے ہیں، اسی کی ذات ہے جو اس وقت مسلمانوں پر رحم کر سکتی ہے، اسی سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو امت واحدہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔